قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور نہ کہو اس کو شخص کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے دو چیزوں کا حکم فرمایا ہے، ایک تو صبر اور دوسرا نماز، اور پھر ان دو چیزوں کے امر کے بعد اس پر جو نعمت، جو ثواب، جو مرتبہ یعنی مترتب ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، ایک اللہ کی معیت اور دوسرا صبر کے آخری حدوں کو چھونے والے کے لیے حیات ابدی کا بشارت۔ اب پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں ذکر کروں گا، اور دوسرا حکم دیا تھا واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرے شکر گزار بندے بنو اور کفران نعمت نہ کرو۔ تو اب اس مختصر سی آیت میں خلاصہ یہ نکلا تھا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آدمی صرف اللہ اللہ کرتا رہے، یا آدمی کہہ دے کہ اللہ بس تیرا لاکھ شکر ہے تو لہذا شکر ہو گیا، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر اس قسم کے حالات ہوں تو الٹا یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ہم اللہ کے غضب کو تو دعوت نہیں دیتے۔ جیسے عام محاورات میں بھی آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی دوست کو کہیں کہ آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں، میرے لیے فلانی چیز خرید کر کے لے آنا، اور وہ آدمی اس کو نہ لے آئے اور بھول جائے، واپس کیا ہوا میرے لیے آپ میری چیز لائے ہیں، وہ کہے بھی آپ کو میں بڑا یاد کرتا رہا، میں نے سارے سفر میں آپ کو یاد کیا، جہاں گیا آپ کا ذکر کیا، تو کہے گا بھی میرے یاد کرنے کا کیا فائدہ، جب میں نے ایک چیز کہی تھی وہ بھی تم نہیں لے آئے تو یاد مجھے کیا کرتے رہے۔ تو بے عین ہی یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، اللہ نے جن اوامر کا حکم دیا ہے ان پہ نہ چلے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے نہ رکے، اور کہے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا فریب ہے، اور پھر فریب بھی بندوں کے ساتھ نہیں، اپنے اللہ کے ساتھ، کہ دعویٰ تو یہ کرے کہ جی میرا خدا ہے اور یا اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں اور ہم تو ہر وقت تجھے یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھے کہ دیکھو جی جب نام آتا ہے میں انگوٹھے چوم لیتا ہوں، باقاعدہ میں ربیع الاول کے مہینے میں میلاد مناتا ہوں، اور میں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو میری جان قربان، میرے بچے قربان، میرا مال قربان، میں تو حضور کے نام کیا حضور کے شہر پر بھی اور آپ کے شہر کی مٹی پر بھی فدا ہوں، لیکن حضور کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے ادب اور گستاخ ہے، اس کا معنی یاد کرنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کہیں جی مجھے تو اللہ والوں سے حضرت اتنی پیار ہے کہ میں تو باقاعدہ 11ویں شریف کرتا ہوں، میں جناب ہر سال بزرگوں کی مزار پہ جا کے چادر چڑھاتا ہوں، میں وہاں حضرت باقاعدہ میں نے انتظام کیا ہے روشنی کا، دیے جلاتا ہوں، اگربتیاں لگاتا ہوں، اور میں تو جناب اللہ کے ولیوں کا غلام ہوں، میں تو ان کا دروازے کا بردہ ہوں، اور میں تو ان کا بڑا فرما بردار اور تابع ہوں، اور جو ساری زندگی اللہ کے ولی نیک کام کرتے رہے یہ ایک بھی نہ کرے،
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک گستاخی ہے، استہزاء ہے، اور اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے یہ الٹا چیز جو ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی۔ یاد کرنے کا معنی کیا ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پہ عمل کرے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے۔ میرے پاک نبی کو یاد کرنے کا معنی کیا ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، لباس میں، قول میں، کلام میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شادی میں، غمی میں، نکاح میں، ہر حال میں اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ اسی طرح اولیاء اللہ سے تعلق کا کیا معنی ہے کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا مشن رکھا ہے، جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، جس طرح انہوں نے حرام کو چھوڑا ہے، جس طرح انہوں نے دنیا کی لغزشوں اور دنیا کی شہوانیت کو ترک کر کے اپنی زندگی کو اللہ رسول کے راستے پہ لگایا ہے، اگر لگاتا ہے تو یہ یاد کرنے والوں میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بے ادبی اور توہین کرنے والوں میں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں۔ کیا ماننا یاد کرنے کا کہ اذان آئی نماز پہ آ گیا، یاد ہے؟ اذان آئی ہے بس وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کہ بھئی عشاء کی اذان ہونے والی ہے، عشاء کی اذان ہونے والی ہے۔ ایک دل کو تڑپ ہے لگی ہوئی، فوراً اذان آئی تو فوراً اس نے کہا کہ بالکل لبیک، ہر کام چھوڑ دیا اور اللہ کے حرم میں نماز کے لیے، جماعت کے لیے دوڑ پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی سود حرام ہے۔ ذرا کوئی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ 25 لاکھ لے آئیں، 75 لاکھ ہم آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں، 1 کروڑ کا کاروبار کر لیں۔ کہتا ہے جناب اس میں سود ہوگا؟ وہ کہا نہیں جی سود حرام ہے جی، میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتا، میں چلو جی وہ 25,000 والا کام کر لوں گا لیکن میں حرام لے کے کام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے کہ تم نے اللہ کو یاد کیا، یہ معنی ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ وشکرولی، اس کے فوراً بعد کہا کہ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر کرو۔ اور نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ یہ شکر نہیں ہوتا نعمتوں کا کہ ساری زندگی رشوت کھا کے کروڑوں کے بنگلے بنا لیے، اور جناب جب کسی نے پوچھا تو کہا جی اللہ کا بڑا شکر ہے، جی اللہ نے بہت دیا ہے، جی اللہ کا بڑا شکر ہے۔ یعنی یہ حرام پہ شکر کر رہا ہے، یہ اس گناہ پہ شکر کر رہا ہے، غریبوں کو لوٹ لیا، یتیموں کو لوٹ لیا، ویزے بیچ کے کھا گئے، منشیات کا پھیرا لگ گیا، کروڑوں کما لیے، کہتے جی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، جی ایک پھیرے میں لاکھوں بن گئے، اللہ کی بڑی مہربانی۔ یہ اللہ کا یاد کرنا نہیں ہوتا۔ یاد کرنا اور شکر کرنا کیا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو ہم اس کے کام میں لگائیں۔ اللہ نے ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں، اللہ نے ہمیں اعضاء دیے ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے، تو ہم اس کی بندگی میں اپنی زندگی کو لگا دیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اب چونکہ اس کا حاصل کرنا بڑا مشکل تھا تو ان آیات میں اللہ نے اپنے بندوں کو علاج بتایا ہے کہ تم میرا شکر کرنا چاہو، میرے احکام پہ چلنا چاہو اور برائیوں سے بچنا چاہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیونکہ اس راستے میں تو تکلیفیں آئیں گی، اس راستے میں تو پریشانیاں آئیں گی، اس راستے کے اندر تو آپ کو مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں گے جب آپ توحید کا نمبر لے کے کھڑے ہوں گے، توحید کا نعرہ لے کے کھڑے ہوں گے تو مشرکین ستائیں گے، جب آپ سنت کا نعرہ لے کے کھڑے ہوں گے تو بدعت والے آپ کے مخالف بنیں گے، جب آپ صحابہ کا نعرہ لے کے کھڑے ہوں گے تو رفض آپ کی مخالفت کرے گا، جب آپ اہل بیت کا نعرہ لے کے کھڑے ہوں گے تو خوارج آپ کے مخالف ہوں گے، جب آپ حدیث رسول کا نعرہ لے کے کھڑے ہوں گے تو منکر حدیث آپ کا مخالف ہوگا، جب آپ حلال پہ چلیں گے تو حرام والے آپ کے مخالف ہوں گے۔ تو اب جب یہ مقابلہ آئے گا، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ہم اور غم آئیں گے، مشقتیں آئیں گی، تو اس کا اللہ نے اس چھوٹی سی آیت مبارک کے اندر ہمیں سبق بتلایا ہے، علاج بتلایا ہے کہ پھر تم کیا کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا ایمان والو، یعنی اگر واقعی تم ایمان والے ہو
صحیح معنوں میں تم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے مستحق ہو، تم اب ایمان والے بن گئے ہو، اب کفر تمہارے مقابل پہ ہے، اب ایمان والے بن گئے ہو، اب جتنے دشمنان ایمان ہیں سب تمہارے دشمن ہیں، اب تم مومن بن گئے ہو تو اب کفر کے ساتھ تمہاری ٹکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفر کے ساتھ جو مل جائیں، کفر کے ساتھ جو مصالحت کر کے زندگیاں گزارے، معنی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایمان کی قوت ہو، اگر ایمان کی صلابت ہو، اگر ایمان کی سختی ہو تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کفر اس کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی چل سکے۔ کیا میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرزمین مکہ میں کفر کو چیلنج کر دیا تو پھر ایک منٹ کے لیے بھی کفر نے آپ کا ساتھ دیا؟ یعنی وہ لوگ جو حضور پہ جان چھڑکتے تھے، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، وہ جو حضور کے قدموں کے نیچے اپنی آنکھیں بچاتے تھے، صرف توحید کا نعرہ بلند کیا اور سب دشمن بن گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر نعوذ باللہ گلی کے کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، آپ سجدے میں گئے تو مردہ جانوروں کے اوج آپ کی گردن پہ رکھے گئے، آپ کے صحابہ کو گلی کے اندر گھسیٹا گیا، انگاروں پہ لوٹایا گیا، پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، مکے سے نکالا گیا، کبھی حبشہ بھیجا گیا، کبھی مدینے کی ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ کیوں؟ اب ایمان آ گیا تھا۔ جب ایمان آئے تو پھر کفر کے ساتھ تو اس نے ٹکرانا ہے، آخر غلبہ ایمان والے کا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں ایمان والو اگر تم ایمان والے بن گئے ہو، اس لیے جب قرآن پڑھو اور جہاں جہاں لفظ آئے یا ایھا الذین آمنو، غور کرو کہ ہمارے اندر ایمان کی صفتیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہم اس خطاب کے مستحق بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا یہ خطاب ہمیں ہو رہا ہے یا ہم تو صرف نام لینے والے ہیں اسلام کا اور بدنام کرنے والے؟ ہم ایمان کے لیے ننگ بن چکے ہیں، ایمان کے نام پر ہم نعوذ باللہ کلنک کا ٹیکا بن چکے ہیں کہ ہم نام تو لیتے ہیں اسلام کا، نام تو لیتے ہیں ایمان کا، نام تو لیتے ہیں قرآن کا، نام تو لیتے ہیں خاتم الانبیاء رحمت للعالمین کا، نام لیتے ہیں صحابہ اہل بیت تابعین کا، اور ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے شیطان بھی شرما جائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک بہت بڑے آدمی کی بیٹی نے جو کافرہ ہے، نصرانیہ ہے، اس نے کتاب لکھی کہ میں نے تمام مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، سب سے اچھا، سب سے سچا، سب سے جامع، ماننے، کامل، مکمل اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر مذہب اپنے وقت کے لیے ہے، آنے والے مستقبل کے اندر وہ کوئی ہمیں راہبری نہیں دیتا، لیکن اسلام اتنا جامع مذہب ہے، اسلام کے اندر اتنا کمال ہے کہ وہ ہر آنے والے دور کی تحدیوں کا مقابلہ بھی کرتا ہے، ہر آنے والی مشکلات کا حل بھی بتلاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے، اور اسلام کے مقابلے پہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ لیکن آخر میں اس نے لکھا کہ میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ جب میں کتابوں میں پڑھتی ہوں تو اسلام جیسا سچا مجھے مذہب نظر نہیں آتا، لیکن جب میں مسلمانوں پہ نظر دوڑاتی ہوں تو ان میں ایک بھی مجھے مسلمان نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ جب میں قرآن ان کا دیکھتی ہوں، جب میں ان کے نبی کا فرمان دیکھتی ہوں، جب میں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتی ہوں، جب میں ریسرچ کرتی ہوں تو اسلام جیسا سچا مذہب کوئی نہیں ہے، اور جب میں مسلمانوں پہ نظر ڈولاتی ہوں تو ان میں مجھے کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، ان میں وہ ایمان والوں کی صفتیں نظر نہیں آتی، ان میں وہ متقین کی اوصاف نظر نہیں آتی، ان میں وہ مسلمین، قانتین، صابرین کی صفتیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے میں مجبور ہو جاتی ہوں اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے کہ یا تو اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے، یہ نہیں کر سکتے، یا پھر یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اسلام سے دھوکہ کر رہے ہیں تو میں اسلام لا کے کیا کروں گی، کیونکہ میں نے بھی تو پھر انہی کے ساتھ رہنا ہے، اسی معاشرے میں اپنے آپ کو مدغم کرنا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر میں بھی ایک منافق کی زندگی اختیار کروں گی، اور ان کے اسلام میں منافق کی سزا کافر سے بھی زیادہ ہے، تو لہذا اس نفاق سے بہتر ہے کہ میں جس حالت میں ہوں اسی حالت میں اپنے آپ کو رکھوں۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں
کہ جب قرآن پڑھیں آپ، یہ نہیں کہ ایسے پڑھ کے چلے جائیں بس قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور جب ختم کر لیا تو کہا اللہ میاں بس اس کا ثواب جو ہے نا وہ سب کو عطا فرما دے. پہلے یہ بھی تو دیکھو ثواب ہوا بھی ہے، ثواب ہمیں ملا بھی ہے کہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. حضور پاک نے فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے قرآن پڑھنے والے ہوں گے، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن اللہ کا قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوگا؟ فرمایا بالکل، کہ جب قرآن نے کہا لعنت اللہ علی الظالمین، اگر وہ قرآن بھی پڑھتا ہے اور ظلم بھی کرتا ہے تو قرآن لعنت کر رہا ہے. اگر وہ قرآن بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پہ لعنت فرماتے ہیں. تو اب جھوٹ بولنے والا قرآن بھی پڑھے اور جھوٹ بھی بولے تو گویا لعنت حاصل کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں قرآن میں خطاب آئے یا ایھا الذین آمنو، پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، مولوی اپنے گریبان میں جھانکے، عام آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا ہمارے اندر وہ ایمان والی صفتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو کتنا ہے؟ 100% ہیں، 50% ہیں، 20% ہیں، 10% ہیں، یا بالکل ہم صفر پہ آ گئے ہیں؟ اور اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو پھر علاج کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا ایمان والو اگر تمہیں مقابلہ آ جائے، مصیبت آ جائے، مشقت آ جائے، مدد پکڑو صبر سے اور نماز سے. صبر کا کیا ماننا؟ یاد رکھو علماء نے فرمایا کہ مثلا دیکھو دنیا کے اندر حیوانات بھی ایک مخلوق ہے، حیوانات بھی مخلوق ہے، لیکن حیوانات میں شہوانیت ہے، عقل نہیں ہے. اب حیوان جو ہے اس میں شہوت تو ہے، شہوانیت ہے. کیا مانا؟ توالد ہے، تناسل ہے، بھوک لگتی ہے، وہ بھی گھاس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سب کچھ. ان کو بھی دھوپ چھاؤں کا احساس ہوتا ہے، تو ان میں مادہ شہوانیت تو ہے لیکن عقل کوئی نہیں ہے، جانور. اسی لیے آپ کہتے ہیں نا کہ یار کیا گدھے ہو، کیا مانا ہوتا ہے؟ یعنی بے عقل ہو. اسی لیے آدمی محاورات میں بھی کہتے. اور اللہ نے جو فرشتوں کی مخلوق بنائی ہے ان میں عقل یہ ہے ماشاء اللہ، لیکن شہوانیت نہیں ہے. ان کو اللہ نے عقل تو بڑا دیا ہے لیکن شہوانیت نہیں دی. نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ بیوی بچوں کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت. صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور شہوانیت بھی دی ہے. یعنی اللہ نے عقل سے بھی نوازا ہے اور قوہ شہوانیہ بھی رکھے ہیں کہ اس کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اسے ایک بیوی کی بھی تمنا ہے، اولاد کی بھی تمنا ہے، اس کے جذبات بھی ہیں. تو اب جناب دیکھیں جن میں عقل ہے شہوت نہیں، انہیں تو کسی گناہ کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ان کے اندر تو عقل ہے. اور عقل کا تقاضا ہی فرما برداری ہے کہ جس مالک نے خالق نے پیدا کیا ہے اس کے حکم پہ چلو، اور وہ اسی کے حکم پہ چل رہے ہیں. وہ تسبیح میں، تقدیس میں، تحمید میں، حمد میں، اللہ کے فرما برداری میں مصروف ہیں. ان سے نافرمانی کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا. جیسے قرآن نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جیسے فرمایا کہ میرے ملائکہ ایسے بندے ہیں کبھی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے. حکم ملتا ہے آسمانوں سے اترو، حاضر میرا اللہ. حکم ملتا ہے رپورٹ لے کے آ جاؤ، حاضر میرا اللہ. حکم ملتا ہے بدر میں جا کے سپاہی بن جاؤ، حاضر میرا اللہ. حکم ملتا ہے میرے مدنی کو جگا کے میرا حج پہ لے جاؤ، حاضر میرا رب العالمین. حکم ملتا ہے بیت المعمور کا طواف کرو. جو حکم ملے گا تعمیل ہوگی. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، آپ نے فرمایا جبرائیل انا اشتاق الیک، مجھے تیری محبت کا، تیرے ملنے کا بڑا شوق ہوتا ہے لیکن تم کبھی کبھی بڑی دیر کر دیتے ہو آنے میں. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ وانا اشوق الیک، حضور مجھے تو آپ سے بھی کروڑ درجے زیادہ تمنا ہوتی ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک میرا رب حکم نہ کرے ہم تو ہل بھی نہیں سکتے. ہم تو اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ کا کیا حرکت بھی نہیں کر سکتے. تو لہذا ان میں عقل ہے، شہوانیت نہیں، وہ فرما برداری میں ہیں.
اور جانوروں میں شابانیت ہی شابانیت ہے، عقل نہیں، لہذا ان کو اللہ نے شریعت کی کوئی تکلیف ہی نہیں دی۔ کسی جانور سے نہیں کہا نماز پڑھو، کسی جانور سے نہیں کہا روزہ رکھو، کسی جانور سے نہیں کہا کہ یہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، شراب حرام ہے، فلاں حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان میں عقل ہی نہیں رکھا تو وہ مکلف ہی نہیں بنایا ان کو۔ اب انسان ہے، انسان میں اللہ نے مجموعہ صفات رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو عقل بھی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شہوانیت بھی دی ہے۔ اب دیکھیں کہ شہوانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو بڑی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، یار بڑا جمال ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کے پیچھے جانا چاہیے، پتہ کریں یہ کون ہے۔ اب شہوت کا تقاضا ہے کہ غیر محرم پہ نظر ڈالے، عقل کہتی ہے کہ نہیں ایسی حرکت نہ کرنا، اسلام نے حرام کہا ہے، اسلام کہتا ہے کسی غیر عورت پہ نظر نہ ڈالو، اسلام کہتا ہے نظریں نیچے کر لو، اسلام کہتا ہے کہ دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کے برابر عزت دو، اسلام کہتا ہے کہ کسی غیر محرم سے ہاتھ نہ ملاؤ، اسلام کہتا ہے غیر محرم عورت سے علیحدہ بیٹھ کے باتیں نہ کرو، اسلام کہتا ہے تیری بیٹی بڑی ہو جائے تو علیحدہ بستر اس کو دوسرے کمرے میں لٹاؤ، اسلام کہتا ہے کہ بیٹی جوان ہو جائے تو باپ اس کو سینے سے بھی نہ لگائے، اسلام منع کرتا ہے، اسلام کہتا ہے بیٹا 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ تو اب عقل اور شہوت میں جنگ ہو رہی ہے، تو اگر آپ نے شہوانیت کو چھوڑ دیا تو گویا آپ نے صبر کیا کہ آپ اللہ کے فرمانوں پہ رک گئے اور برائی سے آپ بچ گئے۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ کیا معنی؟ یعنی اللہ کے فرمان پہ رکنا اور حرام سے بچ جانا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایک صبر کا جو عام معنی ہے نا جی، جو ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ بھئی کسی کا کوئی صرف یہی معنی سمجھا ہوا ہے، یہ صبر کا پورا معنی نہیں ہے، وہ بھی صبر ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ اگر کوئی غم آئے، مصیبت آئے تو اپنے آپ کو اس غم کی حالت کے اندر کسی غیر شرعی فعل کرنے سے روکنا، یعنی اس سے منع کر رہے ہو۔ صبر کا معنی یہی ہوتا ہے، بھائی کیوں چیخ رہے ہو یار، کیا روتے ہو، صبر کرو، بھائی صبر کرو، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے صبر کا۔ اور اسی طرح یاد رکھو گناہوں سے بچنے کا نام بھی صبر ہے، کہ طبیعت کا تقاضا تو ہے کہ بھئی میں آج جناب ایک 5 ریال کی کوپن خریدوں اور پتہ نہیں مجھے 2 لاکھ کا انعام مل جائے۔ اب تقاضا تو کر رہی ہے، طبیعت تو چاہتی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ دولت مجھے مل جائے کہ 5 ریال کا کوپن خریدنا ہے اور پتہ نہیں انعام کتنا بڑا نکل آئے۔ لیکن عقل کہتی ہے، جو اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے کہ بھئی یہ تو جوا ہے، یہ تو سود ہے اور یہ تو قمار ہے۔ جوئے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ 500 آدمی بازی لگاتے ہیں، ایک کو مل جاتی ہے، باقی لٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوپن تو خریدا 2 لاکھ آدمی نے، انعام ہے، ایک کو مل گیا، یہی تو جوا ہے، اسی کا نام تو جوا ہے۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ تو اب جناب اس سے وہ رک گیا، اس نے کہا نہیں بھائی یہ کام میں نہیں کرتا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، یہ تو قمار ہے۔ اب طبیعت تو اس کی چاہتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے میں بھی تھکا ہوا آیا ہوں، چلو میں بھی کوئی تھوڑا بہت شراب کا گھونٹ لے لوں، کہتے ہیں سکون مل جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، تھکن اتر جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں بھی نہیں، اسلام نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے، چھوڑو یار، اس کے بجائے کیا کرتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، میں کوئی ٹھنڈا مشروب لے لیتا ہوں، کوئی چائے اچھی بنا کے پی لیتا ہوں، اور زیادہ تکلیف ہے تو میں کوئی گولی دوا کی لے کے کھا لیتا ہوں، لیکن میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام ہے صبر، کہ اپنے آپ کو حرام سے روکنا، اپنے آپ سے حرام سے منع کرنا، اس کا معنی صبر ہے۔ اسی لیے جیسے غم آ گیا، مصیبت آ گئی، اب حضور نے فرمایا کہ چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا جو ہے وہ حرام ہے، حضور نے فرمایا کپڑے پھاڑنا جو ہے وہ حرام ہے، حضور نے فرمایا کہ مٹی سر میں ڈالنا اور واہلہ کرنا اور ماتم کرنا اور بڑے اونچی آواز سے رونا جو ہے وہ حرام ہے، حضور نے فرمایا سیاہ کپڑے پہننا علامت کے لیے کہ مجھے غم ہے، میں جناب لٹ گیا، برباد ہو گیا، یہ حرام ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا جو ایسا کرتے ہیں ان کا تو میرے مدنی کی جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مومن کا کام کیا ہے کہ آنسو بہا رہا ہے، لیکن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں مولا ٹھیک ہے، غم تو ہے مجھے کہ میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، مجھ سے جدا ہو گیا ہے، لیکن مولا تیرا حکم ہے، تیری ہی ملک تھا، تو نے ہی واپس لے لیا ہے، تیرے دیا بھی تو نے تھا، لیا بھی تو نے ہے۔ تو اس لیے اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے صبر کرنا۔ جیسے کہ حدیث ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی
رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر پہ تشریف لے گئے. وہ جس دن سفر سے واپس آ رہے تھے، جس دن انہوں نے گھر میں پہنچنا تھا، تو ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ مر گیا. اب بیوی نے سوچا کہ بچہ بھی مر گیا، اتنا بڑا صدمہ بھی آ گیا، اور ادھر بات یہ ہے کہ اتنے مدت کے سفر کے بعد میرا خاوند بھی آج گھر میں 6 مہینے کے بعد واپس آ رہا ہے. تو 6 مہینے کی جدائی، پھر خاوند کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں. میں مدت کے بعد جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو ہنسی خوشی ملوں گا، اس کا حق ہے. تو بیوی نے یہ کیا کہ بچے کو نہلایا دھلایا، کفن دے کے اسے کمرے میں لٹا دیا، اور اس کے بعد خود اس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، تیار ہو کے بیٹھ گئی. خامد آیا، بڑی خوش اس کا استقبال کیا. اس نے پوچھا کیا بچے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ بخیر، اللہ کا شکر ہے بچہ بالکل مکمل خیر میں ہے. کیوں؟ خیر حقیقی تو یہی ہے نا کہ سارے دکھوں سے وہ بچ گیا ہے، ساری دنیا کے غموں سے اب وہ دور ہو گیا، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، وہ تو خیر ہی خیر ہے نا. اور جس کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر معصوم بچہ ہے، اس کے لیے تو جنت ہے ہی ہے، اور اصل سراپا خیر تو جنت ہوتی ہے. تو بہرحال میاں بیوی ملے، لیٹے، صبح اٹھے، نماز پڑھی، واپس آئے تو اس نے بیوی نے کہا اپنے خامد سے کہ ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی. اس نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اگر ایک آدمی ہمیں کوئی ایک اینک امانت کے لیے دے کہ بھی یہ امانت ہے اپنے پاس رکھ لو اور اس کی حفاظت بھی کرنا، میری چیز ہے ٹوٹ پھوٹ نہ جائے، تو اور پھر واپس آئے اور کئی دنوں کے بعد اور کہے کہ میری امانت واپس کر دو، تو اس کو امانت واپس کر دینی چاہیے اور واپس کرتے ہوئے ہمیں دکھ ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کی امانت ہے، اپنی امانت لے گیا، بڑا ضروری ہے کہ امانت واپس کرے. اور پھر دکھ کی کیا بات ہے؟ وہ اپنی چیز لے گیا، وہ ہماری چیز تو نہیں لے گیا. تو اس نے کہا کہ اللہ نے جو ہمیں امانت دی تھی نا بچہ، اللہ نے بھی واپس لے لیا. اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی امانت جو ہے واپس لے لی ہے. اب تمہاری مرضی ہے، خدا سے ناراض ہو جاؤ یا صبر کرو. تو اب آگے بھی صحابی تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ تھے، یعنی اندازہ کریں کہ ایک طرف تو بی بی نے اللہ کے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا، اور دوسری طرف حدیث رسول پہ عمل کیا، اپنے خامد کا استقبال کیا. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنے خامد کے لیے بنتی ہے، سنورتی ہے، لباس اچھا پہنتی ہے، غسل کرتی ہے، سنگار کرتی ہے، فرمایا اللہ اس کو اتنا بڑا ثواب دیتے ہیں جیسے کوئی مجاہد کافروں کی بارڈر پہ ساری رات پہرا دیتا رہا ہو. اتنا بڑا ثواب اللہ اس عورت کو عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس نے بھی شیطان کے حملے سے اپنے خامند کو بچایا ہے، اس نے بھی دشمن اسلام سے اپنے خامند کو محفوظ رکھا ہے. کیونکہ جب اپنی بیوی اس کا استقبال کرے گی، اچھا لباس پہنے گی، اسے خوشی میسر ہوگی، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کر حرام میں منہ مارے گا؟ اور اگر گھر میں ہر وقت لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، دنگا ہوگا، اور لباس دوسروں کے لیے پہنا جائے گا، سنگار غیروں کے لیے کیا جائے گا، زیورات غیروں کے لیے پہنے جائیں گے، خامد کے لیے ہر وقت ایک مصیبت ہے، ایک جہاں سے گزرے بدبو کے بھبکے آ رہے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اب خامد نے گناہوں کی طرف ہی مائل ہونا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صبر، مصیبت میں صبر کرنا بھی صبر ہے، اور گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے. اچھا، نیکی پہ جمع رہنا بھی صبر ہے. یاد رکھو، نیکی پر جم جانا جو ہے وہ بھی صبر ہے. کیا مانا کہ سردی ہے جناب، یعنی ہاتھ پاؤں ٹھٹر رہے ہیں، لیکن اذان ہو گئی فجر کی، کہتا ہے جلدی کرو یار، وضو کرو. بھائی پانی گرم نہیں کر یار، تھوڑا تھوڑا لگا لوں گا، زیادہ نہیں ڈالوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری جماعت چلی جائے. اب جناب سردی ہے، گرمی ہے، اندھیرا ہے، رات ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، سفر ہے، حضر ہے، 2 بجے رات کو سفر کر کے لوٹتا ہے، لیکن کہتا ہے بھائی پہلے نماز پڑھ لو، ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری نماز چلی جائے. اگر دیکھا کہ بھئی ابھی فجر میں آدھا پونا گھنٹہ باقی، کہتے یار مت لیٹے، جب ساری رات جاگنے میں گزر گئی ہے، اگر ابھی ہم نے سر رکھا تو فجر کی نماز ختم ہو جائے گی، لہذا اذان ہونے دو، نماز پڑھ کے لیٹ جائیں گے، اللہ کی نماز نہیں. اس کا معنی بھی صبر ہے، یعنی نیکی کے کام پہ جمع رہنا، برائیوں سے بچنا، وہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے. دکھ اور مصیبت کے وقت میں بھی
اپنے آپ کو اسلام کے حدود کے اندر رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بدنی ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر تم پر کوئی مصیبت پڑے تو پھر صبر کے ساتھ مدد پکڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور فرمایا دوسری نسخہ کیا ہے کہ اگر مصیبت پڑے تو کیا کرو؟ نماز۔ دوسرا علاج کیا ہے کہ نماز جو ہے یہ بھی ہر غم کا علاج ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بارش نہ ہو، قحط پڑ جائے تو کیا حکم ہے ابھی صلاۃ الاستسقاء کہ آؤ باہر نکلو، اللہ کے دروازے پہ آؤ، نماز پڑھو۔ جب نماز پڑھو گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اسی لیے حکم ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو نماز اس کو کہتی ہیں صلاۃ الحاجہ۔ صلاۃ الحاجہ کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جیسے تم عام نفل پڑھتے ہو، 2 رکعت نفل پڑھ لی اور بڑے ادب سے، بڑے خشوع سے، اور نیت یہ ہو کہ یہ جو پریشانی آ گئی ہے میرا اللہ تو اس نماز کی وجہ سے ٹال دے، کیونکہ لیے حدیث مبارک میں آتا ہے اذا حدث امر بادر الى الصلاة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور پاک کو جب کوئی مصیبت پیش آتی تو فوراً نماز، کوئی پریشانی پیش آتی، کوئی دکھ پیش آتا، بس فوراً نماز شروع کر دیتے۔ اور اسی طرح واقعہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ آپ سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اچھا، وہ بادشاہ بھی عجیب تھا، ظالم بھی تھا اور عجیب بھی تھا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا اس کی بیوی کو چھین لیتا اور اللہ معاف کرے اس کی عصمت دری کرتا اور اس کی بے عزتی کرتا۔ اچھا، اگر اس کے ساتھ کوئی بہن ہو یا بیٹی ہو تو نہیں چھیڑتا تھا، اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اگر کوئی آدمی پکڑا جاتا اور پتہ کرتے بھی عورت کون ہے، پتہ لگتا کہ بیٹی ہے، اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ یہ کون ہے؟ کہتے جی بہن ہے، اچھا کہتے تم جاؤ۔ یہ کون ہے؟ بیوی ہے، بس پکڑ لو۔ یعنی اس کا ایک یا تو یعنی وہ ذہنی کمپلیکس کا شکار تھا، یا کوئی بہت بڑا، اللہ معاف کرے، کوئی بہت بڑا حرامی النسل آدمی تھا کہ چلو بھی یہ تو شادی والی عورت ہے نا، یہاں تو گناہ شنا ہر شے چھپ جائے گی نا، اور یہ تو غیر شادی شدہ ہے، کہیں بدنامی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو انہوں ظالموں نے آ کے پکڑ لیا، آپ کی بیوی ساتھ تھی، ان کو انہوں نے پکڑ لیا۔ جب انہوں نے پکڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو اسے جواب سکھلایا، جس سے ہمیں سبق ملا کہ اگر کوئی دکھ ہے یا مصیبت ہے تو اسباب پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بادشاہ تم سے پوچھے کہ بھئی تم میری کیا لگتی ہو تو کہہ دینا کہ میں بہن ہوں، تاکہ عزت و عصمت جو ہے بچ جائے۔ اچھا، اسی کو بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی حالانکہ وہ تو بیوی تھی اور بیوی کو بہن کہہ دیا، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جیسے مصیبت میں جیسے مردار یعنی موت آ رہی ہو اور حرام جانور بھی پڑا ہو تو جان بچانے کے لیے کھانا جائز ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ اس کے بجائے عزت و عصمت نہیں بچ سکتی تو وہاں یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ ایک اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک بات قریب کی ہوتی ہے، ایک بات بعید کی ہوتی ہے۔ قریبی بات میں تو رشتہ ہے کہ جی میرا نکاح ہے، میری بیوی ہے، لیکن اگر تھوڑا اور آگے چلے جائیں تو وہ بھی ایمان والی اور میں بھی ایمان والا اور ہر ایمان والا بہن بھائی ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ۔ اور جس زمانے میں سیدنا ابراہیم نے بات فرمائی اس وقت تو اس زمین پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور آپ کی بیوی کے سوا کوئی اللہ کے ماننے والا تھا ہی نہیں، کوئی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمانا جو ہے یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ایسا جھوٹ ہے کہ جیسے وہ جھوٹ ہم آپ لوگ بولتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ ان کو پکڑ کے لے گئے اس ظالم بادشاہ کے کارندے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ انہو بادر الی الصلاۃ، آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔
کہ یا اللہ اب میں تجھ سے نماز کے ذریعے ہی مدد پکڑ سکتا ہوں، اب اکیلا آدمی میں بادشاہ سے تو نہیں لڑ سکتا، نہ میری قوت ہے نہ طاقت ہے، اب میں نماز کے ذریعے تیری طرف لوٹاتا ہوں اپنے آپ کو، مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک نے مہربانی کی کہ جب وہ بی بی صاحبہ وہاں پہنچی اور بادشاہ نے انہیں اپنے حرم سرا میں بلا لیا اور اپنے کمرے میں انہیں جب بلایا اور بری نیت سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہاتھ پاؤں وہیں شل کر دیے اور وہ ختم ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھئی اس بی بی پر میں حملہ نہیں کر سکتا، یہ واقعتاً کسی اللہ والے آدمی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور خود بھی یہ اللہ والی۔ تو بہرحال بعد میں ہدیہ دے کے عزت کے ساتھ واپس کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی مصیبت آئی تو انہوں نے نماز کے ساتھ عمل پکڑا۔ تو اسی طریقے سے جریج پر جو ایک بہت بڑے راہب تھے، یعنی دین نصارہ پہ تھے لیکن سچے دین پہ تھے اور اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، اور اللہ معاف کرے ان پر زنا کی تہمت لگائی گئی۔ تو جب ان کو قوم نے گھیر لیا اور اس کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اس کا عبادت خانہ ٹوٹنے والا ہے، تو اس نے بھی اللہ اکبر فوراً نماز شروع کر دی۔ تو لہذا یاد رکھیں ہر دکھ کا علاج جو ہے وہ نماز کے اندر موجود ہے، کیونکہ نماز کے اندر ذکر بھی ہے، نماز کے اندر قرآن بھی ہے، نماز کے اندر معراج بھی ہے مومن کا، نماز کے اندر بندے کا اپنے اللہ سے تعلق بھی ہے، نماز کے اندر اللہ کی طرف رجوع بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز کے اندر تسبیح بھی ہے، تقدیس بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے۔ نماز تو ایک بڑی جامع عبادت ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر تم پر بھی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو دو ہتھیار اپنے مضبوطی سے پکڑ لو، ایک صبر والا، ایک نماز والا۔ یاد رکھیں نا، آپ دیکھیں دنیا میں مثال کے طور پر آپ کو کوئی کام پڑ جائے کسی تھانے کے پاس، دعا کریں اللہ کرے کسی کو بھی نہ پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے محکموں سے ہر مسلمان کو محفوظ ہی رکھے۔ میرے اپنے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے ہیں، ایس پی رینک کا آدمی ہے، تو وہ صبح صبح اپنا اللہ معاف کرے بہرحال اس کے لفظ تو بڑے برے ہوتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ اس کی عادت ہے مستقل جب بھی صبح اٹھے گا نہ کہے گا اللہ میاں مہربانی کرنا کسی جانور سے پالا پڑے پولیس والے سے نہ پڑے۔ میں نے کہا یار تم خود تو پولیس والے ہو گا، اسی لیے تو میں اپنے حال کو جانتا ہوں نا، اسی لیے تو میں جانتا ہوں نا کہ ہم کیا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، شریفوں کو بے عزت کرنا ہماری سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے کہ جو آدمی زیادہ شریفوں کو ذلیل کر سکے کہنے بڑا مضبوط پولیس افسر ہے، اور بے گناہوں کو پھانسی پہ چڑھا دینا، پھانسی والوں کو اتار لینا، بلا وجہ مقابلے دکھا کے شریفوں کو گولی مار کے ڈاکو ثابت کر دینا اور ڈاکوؤں کے ہاتھ دلوانا، یہ ہمارا تو اس نے کہا کام ہے، چونکہ جانتے اسی لیے تو میں دعا کرتا ہوں، پر کروں کیا، میں خود بھی اسی میں نوکر ہوں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اگر آپ کو کسی تھانے دار سے کام پڑ جائے اور آپ ایک دوست کے پاس جائیں کہ بھائی مجھے تھانے دار کے پاس کام ہے، مہربانی کریں میری سفارش کر دیں، تو وہ کہے جی کوئی بات نہیں فکر نہ کرو، بھائی تم تھانے دار کا کیا کہتے ہو، یہاں تو ضلع کا ایس پی جو ہے میرا دوست لگا ہوا ہے، کل وہ آ جائے گا، آپ آ جائیں میں فون کر دوں گا۔ تو آپ بڑے مطمئن ہو کے واپس آتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آپ کہتے ہیں جی بالکل فکر نہ کرو، وہ تو ایس پی ہمارے دوست کا دوست ہے، بھائی اب ہمیں کیا غم ہے، دندار ہماری کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو جب ایس پی سے بات ہو جائے تو کسی چھوٹے پر پھر آپ کی نظر بھی نہیں پڑتی۔ اچھا اسی طرح اگر ڈی آئی جی سے ہو جائے تو اور یقین ہو جائے گا، آئی جی سے ہو جائے تو پھر تو سبحان اللہ آپ خود آئی جی بن گئے۔ تو اس لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بڑے سے بات بن جائے تو پھر چھوٹے کا کیا ڈر۔ تو آدمی پر جب مصیبت آئے اور آدمی نماز میں آ گیا، جب اللہ سے تعلق بن گیا تو بندے کا کیا ڈر، پھر بندہ بگاڑ کیا سکتا ہے۔ اس لیے جب تم خالق کے دروازے پہ آ گئے، جس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جس نے کن فیکون سے سارے مسئلے حل کر دینے ہیں، تو جب ہم اس کے دروازے پہ آ گئے، جب ہم نے اپنی عرضی سیدھی اللہ کو پہنچا دی، جب ہم نے اپنی فریاد سیدھی اللہ کو پہنچا دی، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی دیر ہو جائے، وہ اس میں ہمارے گناہ حائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری زبانیں گندی ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں، ورنہ تو نماز جو ہے
وہ ہر مصیبت کا ایک اکثری نسخہ ہے کہ جب بھی خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مقدمہ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، بس آپ روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگنی شروع کر دیں۔ جب تک آپ کا کام نہ ہو بس آپ نہ چھوڑیں، آپ اپنے اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں، دیکھیں فوراً اللہ تبارک و تعالی مشکلیں جو ہیں وہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے آگے کوئی مشکل پھر مشکل رہتی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ سے یقین کامل بھی ہو۔ ایک دفعہ ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے سے تھے، عرفات میں تھے، والد صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، ان کے ساتھ ہم حج پہ گئے ہوئے تھے، میں بھی تھا، میرے چچازاد بھائی بھی تھے، ہم اس وقت یعنی 10-11 سال میری عمر تھی، اسی طرح ان کی عمر تھی، ایسے یعنی ہم 4-5 بچے تھے اور باقی کچھ دوست تھے، کچھ ساتھی تھے۔ تو عرفات کے میدان میں جب ہم چلے گئے تو اب بچوں کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نا جی کہ باپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے ضد کرنی شروع کر دی کہ ہمیں پیسے دیں، ہمیں پیسے دیں، ہمیں پیسے دیں۔ اب میں نے جب مانگا تو اب سب نے مانگنا شروع کر دیا۔ اب جب بچوں نے مانگنا شروع کر دیا تو 1-2 ساتھی تھے، 1-2 والد صاحب کے ساتھ ملازم تھے، ساتھ آئے ہوئے حج کے لیے، تو انہوں نے بھی کہا کہ پیسے دیں۔ اب کسی کو پتہ نہیں تھا، تو ایک حاجی عبداللہ صاحب تھے، اللہ اب تو والد صاحب بھی وفات فرما گئے، وہ بھی وفات فرما گئے، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو انہوں نے ہمیں تو نہیں، ہم تو بچے تھے، تو ان بڑوں کو کہا کہ بھائی تم کیوں تنگ کر رہے ہو، استادوں کے پاس اس وقت 1 ریال بھی جیب میں نہیں ہے، ان کے پاس 1 ریال بھی نہیں ہے، عرفات سے واپس مزدلفہ مینا جانے کا کرایہ بھی ان کی جیب میں نہیں ہے، کیونکہ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے اپنا قافلہ لے کر تو انہوں نے سارے پیسے مجھے دیے تھے، اور مجھے کہا عرفات میں کہ حساب کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کا دن ہے ایک دوسرے کا لین دین صاف ہو جائے۔ تو میں نے حساب کر کے انہیں بتایا کہ حضرت آپ نے جتنی پیسے دیے تھے وہ ختم ہو گئے، اب آپ کا نہ قرضہ ہے اور نہ آپ کا کوئی ایک آنا بچتا ہے۔ تو نے کہا یار تم تو بڑے ہو، وہ تو بچے ہیں، چلو وہ تو تنگ کرے، تم بڑے تو کچھ لحاظ کرو کہ جب ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو کہاں سے دے دیں گے آپ کو۔ خیر وہ ان کو سمجھاتے رہے، ہم جناب اصرار کرتے رہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ والد صاحب نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، دعا کر کے فارغ ہوئے، اور ایک آدمی خیمے میں ڈھونڈتا آ گیا کہ وہ خیر محمد بولے، خیر محمد صاحب کون ہیں، کہاں ہیں وہ؟ خیر انہوں نے بتایا کہ وہ بیٹھے آ کے ملا، اس نے کہا حضرت میں تو 8 دن ہو گئے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، یہ آپ کا میرے پاس ہدیہ ہے، یہ امانت ہے، فلاں آپ کے دوست نے دی تھی، اور اس نے کہا کہ مکے میں پہنچانا، میں نے مکے میں بھی ڈھونڈا نہیں ملے آپ، اور پھر حج کے دن آ گئے، میں کیا کرتا؟ ابھی میں سڑک سے گزر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ مولوی صاحب ہیں، تو میں نے کہا یار خدا کرے مل جائے، تو یہ آپ امانت لیں۔ والد صاحب نے وہ دے کے چلا گیا، کھولا تو 5000 ریال، سب کو بلا آ جاؤ بھی، جس کو پیسے چاہیے لے لو۔ اب وہ ڈھونڈنے والا پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ تو جن لوگوں کا اللہ سے ایمان ہوتا ہے اس طرح پھر اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح اللہ رزق دیتا ہے۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا لکھا ہے کہ ایک دفعہ بزرگوں نے حضرت مدنی سے کہا کہ بھائی دارالعلوم میں یعنی 2-3 دن کا خرچہ باقی رہ گیا ہے، آگے نہ طلبہ کا خرچہ ہے نہ تنخواہ ہے، خزانہ خالی ہے۔ اور اس زمانے میں اب بھی ماشاءاللہ وہاں 3-4 ہزار طالب علم ہے، تو اس زمانے میں بھی ماشاءاللہ ہزاروں طالب تھے، اور مدرسہ بالکل نے کہا جی 2-3 دن کا روٹی چل سکتی ہے، بس جو لنگر میں پک رہی ہے طلبہ اس کے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فلاں استاد کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، سب کو بلا۔ کہا بھی آ جائے، رات آ جانا عشاء کی نماز کے بعد، اور یا تہجد کے وقت، اللہ عالم مجھے پورا واقع یاد نہیں، اور کوئی ضروری میٹنگ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ سارے علماء، استاد، مدرسین جو بھی اس زمانے میں تھے وہ سارے تشریف لے آئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مدرسہ خالی ہے، سب حضرات 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں، اور ہم کیا کریں، ہم کہاں سے لینے جائیں؟ سب نے 2 رکعت پڑھی، دعا کے لگا اطمینان کریں، وہ ٹھیک ہے۔ صبح نماز پڑھ کے بیٹھے، ایک آدمی نے پتہ نہیں کئی لاکھ روپے بھیجوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح فقیروں کے چلاتے ہیں۔ ورنہ آپ لیکن نا جی جو لوگ ہمارے دورے دیکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ہمارے کو دیکھو پتہ نہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، ان کے پاس پیسہ آتا کہاں سے؟ وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہی ہمارے اس طرح چلاتے ہیں۔
کسی نے ٹکٹ دے دی، کسی نے گاڑی بھیج دی، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے گھر دے دیا، ہم نے شاہوں کی طرح وقت گزار لیا اور ڈھیلا خرچ بھی نہ ہوا۔ یہ سارا نظام میرے اللہ کا ہے، وہ اللہ چلا رہا ہے۔ اسی لیے بعض کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے پتہ نہیں جی کسی کے ایجنٹ ہیں، ورنہ اتنا پیسہ یہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے بندے، تم جب اللہ کے بن جاؤ ان کے ساتھ لگ کے دیکھ لو کہ کہاں سے لے آتے ہیں۔ تم 6 مہینے ساتھ لگا لو، 1 سال ساتھ لگا لو، پتہ لگ جائے گا جو چوری کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ ساتھ لگو گے تو مزہ آئے گا نا، پھر پتہ چلے گا کہ کہاں سے ملتا ہے۔ یہ جو مدرسے چلتے ہیں، یہ جو دین کے ادارے چلتے ہیں، یہ سب میرے اللہ کے خزانے سے چلے۔ بتلایا کہنے لگے مکی صاحب ہم حیران ہوئے، مجھے اساتذہ نے کہا کہ کوئی پیسہ نہیں ہے، مدرسہ خالی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اور میں ایک مدرسہ ہے میرے دوست ہیں ان سے جاتا ہوں، قرضہ لے لیتا ہوں، پھر جب اللہ دے دے گا تو قرض ادا کر دیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک آدمی آ گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات؟ اس نے کہا جی میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے، یہاں کوئی پنچر کا دکان ہو تو کوئی طالب دے دے، مہربانی کرے میری مدد کرے۔ ہم نے دے دیا، خیر لمبی چوڑی بات ہے۔ اس کے بعد نے مدرسہ دیکھا، طلبہ دیکھے، یہ دیکھا وہ دیکھا، نظام دیکھا، اور جب گاڑی تیار ہو کاغذ نے کہا اچھا جی 1 لاکھ روپے کا چیک لے لے، میرے پاس اس وقت اتنی ہے، انشاءاللہ باقی میں بعد میں بھی بھیجوں گا۔ اب کوئی پتہ نہیں، اس کی گاڑی اللہ نے وہی پنچر کرانی ہوگی نا، کہ وہی پنچر ہو، وہ مدرسے میں آئے تاکہ طالبوں کو جا کے روٹی پہنچائے۔ یہ سارا نظام اللہ کا ہوتا ہے، بندہ کیا ہے؟ ہم تو دھیلے کے بھی نہیں ہوتے، ہم تو ٹکے کے لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جس کا ہم نام لیتے ہیں وہ راج رکھتا ہے، وہ روٹی دیتا ہے، وہ کھانے دیتا ہے، وہ اتنا دیتا ہے کہ دولت والے دیکھ دیکھ کے ہمیں پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جوتا تو اٹھانے دو، مہربانی کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، ورنہ ہم کیا ہیں؟ ہماری بساط کیا ہے اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھو 2 علاج، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تجربہ کریں جب کوئی مصیبت آئے اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ سے مانگو، نماز پڑھو، صلاۃ الحاجہ پڑھو، نمازیں پڑھ پڑھ کے دعا مانگو اللہ سے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مصیبتیں رفع کرتے۔ اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو پھر بندہ کوئی تمہیں شکست دے سکتا ہے؟ جب اللہ تیرے ساتھ ہو جائے پھر ساری مخلوق بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے تو کوئی تمہیں نقصان دے سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھو اللہ ساتھ ہونے کا کیا ماننا، یعنی یہ ہے کہ چونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ معیت علم ہوتی ہے، اور کبھی معیت نصرت ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس بندے کے ساتھ۔ یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ اللہ اس بندے میں آ جاتا ہے، جیسے بعض جاہل کہتے ہیں اللہ معاف کرے یہ بزی ہے تو فنا ہو گیا، وہ خدا خود دے جا گیا۔ یہ جو ہے یہ کفر اور شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ تو کبھی معیت علم ہوتی ہے اور کبھی معیت نصرت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، وہ اپنے باپ کو اگر عمرے پر بلائے تو کیا اس کا باپ حج بھی کرے؟ دیکھو میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے باپ پہ حج فرض نہیں ہے۔ وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، نہ حج فرض ہے نہ عمرہ فرض۔ ہاں اگر تم اپنے پیسے ان کو اتنے دے دو کہ وہ آنے جانے کے قابل ہو جائیں تو ان کا حج بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ اب تیری مرضی ہے، تم اپنے پیسے اتنے ان کو دے دو کہ ان کا آنا جانا خرچہ ٹکٹ وغیرہ سارا ہو جائے، اور پھر تم عمرے کے لیے کیوں بلاؤ؟ کیونکہ جب عمرے پہ آ جائیں گے تو پھر بہتر ہے کہ ایسے وقت میں آئیں کہ حج بھی کریں، کیونکہ اصل چیز تو حج ہے اللہ تو، اور خرچہ تمہارا اتنی ہو جائے گا۔ اور خاص طور پہ اگر اشہر حج میں آ جائیں، یعنی حج کے مہینوں میں، تو ویسے بھی حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہاں ایک بات یہ ہے کہ تم نے عمرے پہ بلایا لیکن قانون میں اجازت نہیں ملی تو پھر نصیب کی بات ہے، چلے جائیں عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اسلامی قانون اور اسلام کے ملک کے قوانین کی پیروی کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ غیر قانونی حرکتیں نہ کریں نا جی تو کبھی رسوائی بھی نہ ہو، کبھی شرمندگی بھی نہ ہو، اور کبھی آدمی کو آنکھ نیچے کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ ہم جب خود غلط حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ہم بلا وجہ شکوے کرتے ہیں۔
کہتے ہیں جی پاکستان میں تو قبریں بڑی خوبصورت ہیں اور بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں، اور یہاں سعودی عرب میں اتنی اچھی نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں اچھی سے مراد تمہاری کیا ہے، اللہ کے ہاں اچھی یا بندوں کے ہاں اچھی؟ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ قبر ہماری اللہ کے ہاں اچھی ہونی چاہیے یا بندوں کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ اگر اللہ کے ہاں اچھی ہونی چاہیے تو اس کے لیے تو پکے بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ پکی بنانا حرام ہے۔ حضور نے منع فرمایا کہ چونا نہ لگاؤ، پکی اینٹ نہ لگاؤ، کمرہ نہ بناؤ، پتھر نہ لگاؤ، کمرے نہ بناؤ، روزے نہ بناؤ۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی ایک بالش سے اونچی ہو تو توڑ کے ٹھیک کر دو۔ اصل قبر اچھی کا معنی یہ ہوتا ہے خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ ہماری قبر کو جنت بنا دے۔ اندر تو وہی مٹی ہے نا، اوپر تم جتنے سنگ مرمر لگا لو، اندر کیا بچھاؤ گے؟ اچھا، اگر تمہیں سنگ مرمر کا کمرہ بنا کے تالا لگا کے قید کر دیں تو تم خوش ہو جاؤ گے کہ اب چلو میں سنگ مرمر میں قید ہوں؟ چلو مٹی والی دیوار سے تو کبھی توڑ کے نکلنے کی تمہیں امید بھی رہے گی، یہ پتھر تو توڑ کے نکلنے کی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں یہ قبریں اچھی کا معنی ہے کہ اللہ کے ہاں اچھی ہوں۔ اس لیے کچی قبر بنانا سنت ہے، پکی قبر بنانا ناجائز ہے۔ حضور پاک کا روضہ مبارک جو ہے وہ حضور پاک کے زمانے میں نہیں بنا، نہ صحابہ نے بنایا، اور تم غور کرو تو وہ عین حضور کی قبر مبارک پر بھی نہیں ہے، وہ ایک طرف ہے۔ حضور کا تو سیدہ عائشہ کے کمرے کے اندر بازار مبارک ہے، اور یہ حکم ہے شریعت کا کہ جہاں اللہ کے نبی کی وفات ہو وہیں دفن کیا جائے۔ تو حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو صرف وہی کمرہ مبارک تھا، باقی بعد میں جو بنایا گیا علامت یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ بہرحال اسلام کے اب چونکہ بن گئی روضہ مبارک نسبت حضور سے ہو گئی تو ہمارے لیے واجب الاحترام ہو گیا، ورنہ کسی اور کا نہ روضہ بنانے کا حکم ہے نہ قبریں پکی بنانے کی حکم ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں جو رواج ہے نا جی، لوگ سنگ مرمر پہ لکھواتے ہیں کہ محمد مکی الد فلان، تاریخ پیدائش فلان، تاریخ وفات فلان اور فلان اور فلان، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ بد مسلمانوں کا قبرستان ہے، ٹھیک ہے سب مسلمان ہے، یہ کیا معنی ہے؟ چلو تم پیسے والے تو کتبے لگوا لو گے، غریب کے کتبے کون لگائے گا؟ کوئی غریب آدمی جو مر جائے۔ اچھا، جو لوگ جنگ میں ٹینکوں کے نیچے آگے ریزہ ریزہ ہو گئے ان کی قبریں کس نے بنائی؟ جو لوگ جو ہیں بیچارے بم لگے ان کے اجزاء بھی نہیں ملے اور اللہ کے ہاں وہ جنت میں ہیں، وہ شہید ہیں، ان کا جو مرتبہ ہے وہ ہمارے ان پکی قبر والوں کا مرتبہ تھوڑا ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کا تو مقام ہی اور ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو تو مردہ بھی نہ کہو۔ حرم شریف میں شیعہ جو ہیں وہ کیسے داخل ہو سکتا ہے مسلمان بن کے؟ دعا کرو اللہ سب کو مسلمان بنا دے، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھوا کے آتا ہے۔ ان کے پاس ابھی تک کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں آیا، کمپیوٹر میں یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارا ویزا نمبر کیا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ایسا کمپیوٹر ابھی بنا نہیں، ابھی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا یہ تو مانیں گے؟ اللہ کے اسماء و صفات اور حضور کے اسماء جو ہیں بعض مشابہ ہیں، ایسے تمہارا نام اگر کریم بخش رکھ دیا جائے تو پھر تم بھی مشابہ بن جاؤ گے۔ اور اللہ کے بندے بعض صفات ایسی ہیں جن کا اطلاق دوسرے پہ جائز ہے، بعض صفات میرے اللہ کی ایسی ہیں جس کا اطلاق کسی دوسرے پہ جائز نہیں ہے، جیسے خالق ہے، رازق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مالک ہے، ایسی صفات ہیں ان کا۔ ہاں اللہ تبارک آپ نے نبی کو بھی فرما دیا رؤوف رحیم ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو بعض صفتیں جو ہیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اطلاق شرعاً جائز ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا شریعت میں اطلاق کسی اللہ کے سوا غیر پہ جائز نہیں۔ جیسے آج کل ہمارے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، نام عبد الخالق کو نہ کہیں کہ خالق، خالق یہ ناجائز ہے۔ اگر کیوں خالق صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی بندے کو آپ خالق نہیں کہہ سکتے، مالک نہیں کہہ سکتے، رزاق نہیں کہہ سکتے، لازم کہا کریں عبد الخالق، عبد المالک، عبد الرزاق، یہ نہ کہا کریں ورنہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ میدان عرفات قیامت کا میدان نہیں بنے گا، شام بنے گا۔ نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ کے درمیان تقریباً 40 سال کا وقفہ ہوگا۔
علاج کرے بچہ پیدا نہیں ہوگا جائز ہے، کیوں ایسا علاج کرے؟ اگر کوئی مجبور ہے بیمار ہے ورنہ ناجائز۔ میرا 2 بیوی ہیں، بڑی بیوی کے پاس میں ہم بستری نہیں کر سکتا ہوں، کسی نے مجھ کو پڑھا، چھوٹی کے لیے نہیں پڑھا بڑی کے لیے پڑھا ہے، تم خود چکر کر رہے ہو، بےایمانی کر رہے ہو، توبہ کرو۔ یہ اچھا جادو ہے، ایک عورت پر اثر کرتا ہے دوسری پہ نہیں کرتا، ایک کے لیے تم نامرد ہو جاتے ہو دوسری کے لیے تم مرد، تمہارا ایمان ٹھیک کرو، توبہ کرو۔ حضور نے فرمایا کہ 2 بیویاں ہوں اور عدل نہ کرے، قیامت میں اللہ فالج کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کا ایک حصہ مرا ہوا ہوگا، پتہ لگے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیویوں میں بھی عدل نہیں کیا۔ جو 2 بیویوں میں عدل نہیں کر سکتا وہ 2 مسلمانوں میں عدل کرے گا، وہ لوگوں میں عدل کرے گا۔ جو اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرے تیرا حق ادا کرے گا۔ یہ سب چکر ہے، کچھ نہیں، کسی نے نہیں پڑھا چڑھا، کوئی جادو شادو نہیں۔ شرک کرتی ہے، دعا کریں اللہ اس کو شرک سے بچائے، نصیحت کرو، توحید کی تقریریں سنواؤ، محبت سے کوشش کرو۔ میں بیمار تھا، ایک فقیر کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا کہ تم کسی پتہ نہیں کیا سور کے پاؤں کو سجدہ کرو، وہ فقیر نہیں ہوگا شیطان ہوگا۔ میری بیوی کے دانت میں درد ہوا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے بچوں سے جھوٹ بولا، بچہ نہیں ہے، اسے گولیاں نہیں، بچہ مرا ہوا پیدا ہوا۔ ہاں تو جب عورت نے جھوٹ بول کے دوائی لی اور بچہ نکلا تو عورت گناہگار ہے۔ جب 4 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا روح پھونک دیا جاتا ہے، اس کو دوائی لے کے مارنا یا نکالنا ایسے ہے جیسے کسی زندہ کو قتل کیا جائے۔ میری والدہ بیمار تھی، اس نے خط لکھا کہ تم آ جاؤ، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نہیں پہنچ سکا، وہ فوت ہو گئی۔ اس کے لیے تم دعائیں کرو، اس کے لیے خیرات کرو، اس کے لیے صدقہ جاریہ بناؤ تاکہ اپنی والدہ کو ثواب پہنچاؤ اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وجہ سے اس کے درجے بلند کریں۔ پاکستانی عورتیں نماز مردوں سے مختلف پڑھتی ہیں، بہرحال بعض روایات میں ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ مردوں کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے صف آخر افضل ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں جماعت افضل ہے، عورت کے لیے گھر افضل ہے۔ مردوں کے لیے کھل کے نماز پڑھنا افضل ہے، عورت کے لیے کمرے میں بند ہو کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ آدمی غلطی کرے تو وہ کہیں سبحان اللہ، عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ ہاتھ مارے۔ مردوں کے لیے حکم ہے امام بنے، عورت امام نہیں بن سکتی، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے وہ نماز جس میں بدن زیادہ سے زیادہ زمین کے ساتھ رہے وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ عورت جتنا زیادہ پردہ کر سکے، اپنے بدن کو چھپا سکے، اتنی ہی زیادہ فائدہ ملے گا۔ فاتحہ جس طرح قرآن پڑھ کر بخشا جاتا ہے کہ نماز بھی، ہاں تم نماز نفل پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، پھر دعا مانگا کرو لوگوں کے لیے۔ فاتحہ دیتے ہیں جو کھانے پر یہ ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ اگر آدمی 2-3 دفعہ روز حرم میں آئے تو ہر وقت طواف کرنا ضروری ہے؟ اللہ ہمت دے تو کرے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ طواف نفلی عبادت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ یعنی آپ حرم میں آئے ہیں، اللہ توفیق دے تو طواف کرو، لیکن اگر ہر آدمی اب ہر وقت تو طواف نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے۔ حرم میں نماز جنازہ کا ہم نے دیکھا کہ دوسری جماعت کر رہے، مجھے نہیں سمجھ آیا دوسری جماعت۔ بہرحال جنازے پر اگر کئی دفعہ بھی جنازہ پڑھا جائے کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ پہلے صحابہ جنازہ پڑھ چکے تھے، حضور پاک نے جا کے قبر پر بھی جنازہ پڑھا ایک بی بی کا۔ نماز جنازہ میں ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں کہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں اٹھائے، مستحبات اولا کے باتیں ہیں، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز اگر ختم ہو جائے، اگر کافی لوگ جو ہیں وہ باقی رہ جائیں، مثلا ان کی نماز نہ ہوئی ہو، ہاں اگر جمعہ میں آپ نہیں پہنچے تو پھر آپ ظہر ہی پڑھیں گے۔ جمعہ میں اگر آپ شریک ہو گئے پھر آپ جمعہ پڑھیں گے۔ اگر جمعہ کی جماعت ہو گئی، سلام پھیر دیا امام نے، آپ لیٹ ہو گئے تو اب آپ ظہر پڑھیں گے، آپ علیحدہ پھر دوبارہ جمعہ نہیں پڑھتے۔ کہ اگر ہم نے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے تو پھر 4 امام کیوں؟ تو نبی کی سنتیں بتلائے گا کون؟ کوئی امام ہی تو بتلائے گا نا، آخر یہ امام بخاری بتلائے گا، امام ابو حنیفہ بتلائے گا، بتائے گا تو کوئی امام ہی۔ اب جو آپ سوال سن رہے ہیں تو کیوں سن رہے ہیں مجھ سے؟ آپ نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ تو میں بتاؤں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، میں تو صرف بتانے والا ہوا نا، میں تو صرف بتانے، اصل مسئلہ تو وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، جو سنت رسول میں ہے
کسی کو امام ابو حنیفہ نے پڑھا دیا، وہ کہتا ہے امام صاحب نے کہا، کسی کو امام شافعی نے پڑھا دیا، وہ کہتا ہے مجھے امام صاحب نے یہ کہا، کسی کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا دیا، کسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا دیا، تو وہ چاروں امام بھی نبی کی سنت پہ چلاتے ہیں۔ اس طرح تو اگر سنت ایک ہو اور 1,00,000 آدمی عمل کرے پھر کیا ہوگا؟ وہ سنت تو وہی رہے گی، چاہے 1,00,000 عمل کرے چاہے 1 عمل کرے۔ حضور پاک کو معراج کی رات بلال کے چلنے کی آواز سنی، یہ حدیث میں ہے۔ وطر جو ہیں یہاں پر 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، بالکل یہ حدیث میں موجود ہے، اور 3 رکعتیں کٹھی ملا کے ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بھی حدیث میں موجود ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی میرا ایک دوست ہے، 15 سال ہو گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ غوث پاک کی نیاز کرتا ہے۔ غوث اللہ ہے اور کوئی بندہ غوث نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ یہ جو ہے نا کسی دوسرے کو غوث نہیں کہہ سکتے، غوث اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ غیاث المستغیثین، غیاث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ صرف اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ بات بھی بندوں کو بھی غوث بنا دیتے ہیں، کسی کو کیا بنا دیتے ہیں۔ بہرحال کہتا ہے جی 15 سال ہو گئے، اب وہ چھوڑنا چاہتا ہے، چلو اللہ نے توحید نصیب کر دی تو شکر ہے، بس توبہ کرے، چھوڑ دے بدعت کرنی بس۔ عورت اگر حیض کی حالت میں ہو تو پانی زمزم کا پی سکتی ہے، بالکل پی سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ عورت اگر ایام کی حالت میں ہے تو قرآن پڑھ سکتی ہے، ہاں علماء نے لکھا ہے کہ مثلا استانی ہے، پڑھانے والی ہے بچوں کو تو پڑھا سکتی ہے مجبوری میں، اور اس کو خود امتحان دینا ہے، بھول جانے کا اندیشہ ہے، لیکن ہاتھ نہ لگائے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوڈیاں تھی، لوگ نکاح بھی کرتے تھے، بغیر نکاح کے بھی حلال تھی، لیکن نکاح کر لے بیوی بنا لے تو آزاد بھی ہو گئی، بیوی بھی بن گئی، دونوں کیفیت موجود تھی۔ ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا، وکیل بنا لیں۔ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، ان کی غذا کا انتظام کیا ہے؟ آپ نے تو نہیں کرنا، اللہ